2025 में पंजाब में कितनी गंदम सरकारी तौर पर काश्त करने का टारगेट रखा गया था, किसानों ने कितनी गंदम काश्त की है और इंडिपेंडेंट ज़राए इस पर क्या कहते हैं, इस पर बात करेंगे। मैं हूं अनवर हुसैन सुमरा, आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। पंजाब हुकूमत ने, आपको पता है कि 2024 में ऐलान किया था कि वो गंदम की सरकारी तौर पर ख़रीदारी नहीं करेंगे, जबकि गंदम की सरकारी कीमत जो है 3950 रुपये फ़िक्स की गई थी, लेकिन एक दाना भी काश्तकार से गंदम का नहीं ख़रीदा गया। और उसके बाद पंजाब हुकूमत ने गंदम की 2025 में काश्त का जो टारगेट रखा था वो 1,65,00,000 एकड़ पर ये कैलकुलेट किया गया था कि किसान गंदम काश्त करेंगे। और हुकूमत ने दावा किया है कि 1,62,50,000 एकड़ पर इस वक्त किसानों ने गंदम काश्त की हुई है। आपको एक वीडियो दिखाते हैं, उसके बाद अगली बात करते हैं। ਧੰਨਵਾਦ ਆਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਣਕ ਨਾ ਅਸੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਰੇਟ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਜ ਹੀ ਸਹੀ ਆ, ਪਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਚਾਰੇ 'ਚ। ਜੇ ਤੂੰ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਵਾ ਸ਼ੇਰ ਆ। ਆ ਵੇਚਦੀ ਤਾਂ ਜੀ ਕਿੱਲਾ 1,20,000 'ਚ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਲਾਵਾਂਗੇ ਅਗੇਤੀ ਕਬਾਹ ਤੇ ਜਾਨ ਛੁੱਟੀ ਕਣਕ ਤੋਂ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਰੰਡੀ ਰੋਣੇ ਤੋਂ। हुकूमत के टारगेट और दावे के बाद पाकिस्तान बिजनेस फोरम ने वफाकी हुकूमत को एक लेटर लिखा है। उसमें यह कहा गया है कि पंजाब में इस साल 1,20,00,000 एकड़ पर गंदम काश्त की गई है, यानी कि जो टारगेट फिक्स किया गया था उससे तकरीबन 45 लाख एकड़ कम रकबे पर गंदम काश्त की गई है। और इसके अलावा ये भी कहा गया कि बहरानी जो अजला हैं या डिवीजन्स हैं, जिनमें सरगोदा है, रावलपिंडी है, गुजरात है, जहाँ पर बारिश की वजह से गंदम की अच्छी पैदावार होती है, उसमें 16 लाख एकड़ गंदम जो है काश्त हुई है। अब हो क्या रहा है, इस हवाले से बात करते हैं कि इन इलाकों में जो बरानी इलाके हैं वहाँ पर गंदम जो है उसकी अभी पैदावार अच्छी जो है मुतवक्के इसलिए नहीं है कि वहाँ पर बारिशें जो हैं रूटीन के मुताबिक नहीं हुई, और उस गंदम को बारिशें ना मिलने की वजह से वहाँ पैदावार में कमी का अंदेशा पैदा हो चुका है। इसके अलावा बिज़नेस फोरम जो है, पाकिस्तान बिज़नेस फोरम, उसने हुकूमत पाकिस्तान को बाकायदा तौर पर अलर्ट किया है कि पंजाब में तकरीबन 1,20,00,000 एकड़ पर गंदम काश्त की गई है, यानी 45 लाख एकड़ पर कम गंदम काश्त हुई है। और इस साल जो है पंजाब में गंदम की पैदावार बहुत कम होगी। एक तो ये हुआ कि काश्त का रकबा कम है, दूसरी तरफ बरानी जो अजला हैं या डिवीजन्स हैं वहाँ गंदम की पैदावार कम मुतवक्के है, क्योंकि बारिशें प्रॉपर जो है तरीके से नहीं हुई और प्रॉपर बारिशें नहीं हुई, बर वक्त बारिशें नहीं हो सकी। इसके अलावा एक और अलार्मिंग सिचुएशन है, वो ये है कि इस साल किसान जो हैं उन्होंने जो खादों का इस्तेमाल है गंदम की पैदावार के हवाले से, गंदम की फसल के हवाले से, वो पता ये चला है कि यूरिया और डीएपी का जो खादें हैं जो गंदम की पैदावार में इजाफा का बायस बनती हैं और जिनका इस्तेमाल किसान रूटीन में करते हैं, वो 40% ये खादें कम इस्तेमाल की गई हैं गंदम की फसल के लिए। जब ये खादें भी कम इस्तेमाल की गई हैं तो डेफिनेटली गंदम की पैदावार भी कम होगी पर एकड़। जब पैदावार कम होगी तो फूड क्राइसिस का ख़तरा सूबे में भी हो सकता है और पूरे मुल्क में भी, क्योंकि सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में गंदम पंजाब से पैदा होती है। तो अगर पंजाब में गंदम की पैदावार कम होगी तो बाकी सूबों के हवाले से भी खदशा, क्योंकि KPK और बलूचिस्तान के लोगों को भी गंदम की फराहमी पंजाब से की जाती है, तो इस हवाले से और स्ट्रेटजिक रिज़र्व भी रखे जाते हैं। और ऐसे महसूस हो रहा है कि मौजूदा साल जो है अप्रैल मई में गंदम की आपको पता है कटाई होती है, तो एक फूड के नए क्राइसिस जो हैं आने का खदशात पैदा हो गए हैं। इस हवाले से अब जो हमने आपको वीडियो दिखाई है उसमें काश्तकार जो है वो दिल बर्दाश्ता होकर अब गंदम की उसको सिट्टा बन चुका है। गंदम जो है वो सरसब्ज़ गंदम जो है चारे के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है और चारे के तौर पर फ़रोख्त कर रहा है मार्केट में, और फ़ी एकड़ जो है 1,20,000 से लेकर 1,30,40,000 रुपया जो है फ़ी एकड़ के हिसाब से वो बेच रहा है। और आम लोग जो हैं वो गंदम ख़रीद कर उसको बतौर चारा अपने जानवरों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे हज़ारों एकड़ रकबे पर जो खड़ी गंदम है वो बतौर जब चारा इस्तेमाल हो जाएगी तो एक वजह ये भी बन जाएगी कि गंदम की पैदावार में कमी आ जाएगी। एक तरफ तो गंदम की काश्त जो है वो 40-45 लाख एकड़ पर कम हुई है,
دوسری بات یہ ہے کہ کھادوں کے کم استعمال ہونے کی وجہ سے مستقبل میں گندم کی پیداوار میں بھی واضح کمی نظر آئے گی۔ تیسری بات یہ ہے کہ کسان جو ہے وہ سرسبز گندم کو بطور چارہ جو ہے وہ فروخت کر رہا ہے مارکیٹ میں اور بیچ رہا ہے اور اپنے جانوروں کو ڈال رہا ہے، اس کی وجہ سے گندم جو ہے اس کے جو کاشت کی ہوئی گندم ہے اس کی پیداوار میں کمی ہو جائے گی کیونکہ وہ بطور چارہ استعمال ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ ایک اور بھی ایشو ہے، کسان پچھلے سال کا ڈس اپوائنٹڈ ہے، وہ کہتا ہے کہ ہمیں حکومت کی وقت کی طرف سے جو کسان کارڈ دیا جا رہا ہے، گرین ٹریکٹر دیے جا رہے ہیں، لینڈ لیزر لینڈ لیولنگ مشینیں دی جا رہی ہیں، ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں اپنی اجناس کی اچھی قیمت اگر فراہم کی جائے اور حکومت وقت جو ہے اس طرح کے فیصلے کرے کہ ہماری اجناس کی اچھی قیمت ہمیں مل سکے مارکیٹ سے، تو ہم اپنی اجناس جو ہیں وہ کاشت کریں گے، ان کی کٹائی کریں گے، ان کو باقاعدہ طور پر مارکیٹ کریں گے۔ لیکن اگر اس طرح کے معاملات، کیونکہ دیکھیں نا پاکستان میں پہلے ایسے ہوتا تھا کہ 3 اجناس کی سپورٹ پرائس رکھی جاتی تھی، جس میں گندم ہے، گنا ہے، اس کے علاوہ کپاس ہے۔ اب حکومت پاکستان نے اور خاص طور پہ صوبائی حکومت نے ان تمام کراپ کی جو سپورٹ پرائس ختم کر کے ان کو مارکیٹ فورسز کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے، ان کو ڈی ریگولیٹ کر دیا ہے کہ مارکیٹ فورسز ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ان اجناس کی جو ہے قیمت کا تعین کرے گی۔ جبکہ ساتھ ہی انڈیا ہے، انڈیا میں 27 اجناس کی سپورٹ پرائس جو ہے حکومت ڈٹرمن کرتی ہے اور اس سپورٹ پرائس پر وہ خریداری کی ذمہ داری لیتی ہے اور اس کو انشور کرتی ہے کہ کسان کو کسی قسم کا نقصان نہ ہو۔ اب جو 2025 کا سال ہے، اس میں گندم کی پیداوار کم ہونے کے خدشات بڑھتے جا رہے ہیں کیونکہ کسان بڑا ڈس اپوائنٹڈ ہے اور اس حوالے سے فوڈ کرائسس آنے کا خطرہ ہے۔ ایک طرف تو پنجاب حکومت نے فوڈ ڈپارٹمنٹ ختم کر دیا، اوپر سے فوڈ ڈپارٹمنٹ کے پاس جو 23 لاکھ میٹرک ٹن گندم کیری فارورڈ پچھلا پڑا ہوا ہے وہ اس سال میں ایگزاسٹ ہو جائے گا، تو اگلے سال کے لیے کوئی گندم نہیں خریدنی، تو یہ بہت بڑا کرائسس کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اس کے پاسکو گندم خریدتی تھی، اس سال انہوں نے 18 لاکھ میٹرک ٹن گندم خریدی اور اب پاسکو کو جو ہے اس کی نجکاری کی جا رہی ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اسٹریٹجک ریزرو رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ پاسکو جو ہے یہ KPK کے لیے، بلوچستان کے لیے، GB کے لیے، آزاد کشمیر کے لیے اور آرمڈ فورسز کے لیے گندم پنجاب سے اور سندھ سے خریدتی۔ 13 زون میں پاسکو گندم خریدتی تھی، جن میں 12 زون پنجاب میں ہیں اور 1 زون جو ہے وہ سندھ میں ہے۔ اب جب پاسکو بھی گندم نہیں خریدے گی، فوڈ ڈپارٹمنٹ بھی گندم نہیں خریدیں گے، تو کسان ڈس آرڈر ہو کر پھر وہ دوسری فصلوں کی طرف چلا جائے گا، ڈیفینیٹلی اس کو اپنا نقصان جو ہے، کیونکہ گندم ایک کیش کراپ ہے جس کے ساتھ کسان کی پولیٹیکل اکانومی اٹیچ ہے، اور گندم کی کراپ ہونے کے بعد کسان بہت سارے معاملات، نیا گھر بنا لیتا تھا، نئی گاڑی لے لیتا تھا، بچوں کی شادیاں وغیرہ کر لیتا، حج عمرہ پلان کر لیتا تھا۔ تو 2024 میں جب پنجاب حکومت نے فیصلہ کیا کہ ہم نے گندم نہیں خریدنی، حالانکہ 3900 روپے فی 40 کلو گرام گندم کی سپورٹ پرائس تھی، لیکن 2200 روپے فی 40 کلو گرام گندم اوپن مارکیٹ میں خجل خوار ہوتی رہی اور کسان بیچارہ رل گیا، سڑکوں پر رل گیا۔ تو اب کسان نے جب گندم، ایک طرف تو اس نے کاشت کم رقبے پر کیا، دوسرا اس نے ڈیسائیڈ ہو کہ گندم کی پیداوار اچھی لینے کے لیے کھادوں کا استعمال 40% کم کیا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ وہ سرسبز گندم کو کاٹ کر بطور چارہ استعمال کر رہا ہے۔ اب حکومت کی غیر دانشمندانہ پالیسیز کی وجہ سے پنجاب میں اور ملک بھر میں فوڈ کرائسس آنے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے، اور اس حوالے سے اگر گندم آپ حکومت پاکستان باہر سے امپورٹ کرتی ہے تو آپ کو پتہ ہے فارن ریزرو استعمال ہوں گے، ڈالرز ضائع ہوں گے۔ اپنے کسان کو بینیفٹ نہیں دینا بلکہ باہر کے لوگوں کو بینیفٹ دے کر جو ہے اس طرح کے معاملات کیے جا رہے ہیں۔ اس سے ہماری اکانومی بھی تباہ ہوئی ہے اور کسان جو ہے یا کاشتکار جو ہے، جو کسان اور کاشتکار جو کاشتکاری کے پیشے سے وابستہ ہے، اس کی اکانومی بھی تباہ ہو گئی ہے اور وہ بیچارہ مجبوراً اس نے اس طرح کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ صرف اپنے لیے گندم پیدا کر رہا ہے۔ اس نے کہا آپ دیکھتے ہیں کہ حکومت وقت جو ہے اس حوالے سے کیا پالیسی بناتی ہے۔ چاہیے تو یہ ہے کہ پنجاب حکومت ہو، وفاقی حکومت ہو یا باقی صوبائی حکومتوں، ان کو اپنے کسانوں کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ وہ باہر سے گندم منگائیں اور اپنی غذائی ضروریات پوری کر سکیں۔ ہم ایک زرعی ملک ہیں، زرعی ملک کو تو اپنے غذائی ضروریات میں خود کفیل ہونا چاہیے، لیکن ہم اس طرح کے، ہمارے حکمران اس طرح کی پالیسی بنا رہے ہیں کہ ہم اپنی زرعی ضروریات پوری کرنے کے لیے، غذائی ضروریات پوری کرنے کے لیے امپورٹ پر جو ہے انحصار کر رہے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلے ویلاگ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔